ڈاکٹر خالد سہیل، انسانوں کا مشیر، انسانیت کا سفیر۔ تحریر ایاز مورس، آواز افسر ارشاد۔ اندازہ ہی نہیں ہوا کب ڈاکٹر خالد سہیل سے رابطہ ہوا، تعلق بنا اور ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ ان سے ایک ایسا ادبی، علمی، تخلیقی رشتہ بندھا ہے کہ یہ یقین مزید پختہ ہو گیا ہے کہ زندگی میں خون کے رشتے نہیں بلکہ خلوص پر مبنی رشتے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور اس میں رنگ، نسل، زبان، عمر، مذہب، سرحد اور وقت کی قید نہیں ہوتی بلکہ انسانیت، بنیادی باہمی قدر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر خالد سہیل ایک نامور ماہر نفسیات تو ہیں ہی، لیکن وہ ایک بہترین مصنف بھی ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر وہ ایک علم دوست اور انسان دوست شخص ہیں جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں اور اپنی تخلیقی اور پروفیشنل صلاحیتوں سے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر خالد سہیل کا جہاں زندگی، دنیا اور ادب کا مطالعہ بہت وسیع ہے، وہیں ان کا حلقہ احباب بھی بڑا شاندار اور منفرد ہے، بلکہ بہت ورسٹائل ہے۔ ڈاکٹر خالد سہیل سے میرا لگاؤ اب عشق کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ وہ میری زندگی میں ایسے سایہ شجر کی مانند ہے کہ جب مجھے زندگی کی سختیاں اور دھوپ بہت پریشان کرنے لگتی ہیں تو میں ان کے سائے میں پناہ لے لیتا ہوں۔ وہ مجھے ہمیشہ انسپائر کرتے ہیں اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو سامنے لانے کے لیے متحرک کرتے ہیں۔ اس مضمون میں ڈاکٹر خالد سہیل کی زندگی کے چند پہلوؤں، ادبی سفر اور نفسیات کے حوالے سے خدمت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ وہ اپنی ادبی تخلیقات کو دکھی انسانیت کے نام اپنے محبت نامے قرار دیتے ہیں۔ آئیے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ 9 جولائی 1952 کو کراچی میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر خالد سہیل کو اپنے والدین سے 2 مختلف رویے وراثت میں ملے۔ ان کی پرورش پشاور اور کوہاٹ میں ہوئی۔ ان کی والدہ عائشہ قاسم ایک حقیقت پسند خاتون تھی، جبکہ والد عبد الباسط ایک مثالیت پسند انسان تھے۔ ان کی شخصیت دونوں رویوں کا امتزاج ہے۔ اس وقت پشاور اور خیبر پختونخوا جیسے روایتی ماحول اور قدامت پسند معاشرے کے باوجود ان کی شخصیت میں تخلیقی اور جدت پسند عناصر شامل رہے۔ ان کی والدہ کی شدید خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، جبکہ وہ شاعر، فلسفی بننا چاہتے تھے۔ والدہ کا خواب اور اپنی خواہش انہوں نے ماہر نفسیات بن کر پوری کی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سینٹ جوزف کانوینٹ اسکول کوہاٹ میں حاصل کی اور میٹرک RA بازار ہائی اسکول پشاور سے کیا۔ ایڈورڈ کالج سے FSc اور خیبر میڈیکل کالج سے MBBS کرنے کے بعد لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں 2 سال ہاؤس جاب کی۔ 1976 سے 1977 تک ایران میں قیام پذیر رہے اور 1977 میں کینیڈا چلے گئے، جہاں نفسیات کی 4 سالہ تعلیم پر مبنی سند حاصل کی اور 1982 میں فیلو آف رائل کالج بنے۔ بعد ازاں ٹورنٹو کے قریب واقع شہر میں 1984 سے 1994 تک ایک مقامی ہسپتال میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1995 میں باقاعدہ اپنا کلینک شروع کیا۔ 2000 سے لے کر 2022 تک وہ گرین زون تھیریپی پر اپنے ساتھی نرسز کے ساتھ مل کر 6 کتابیں انگریزی میں لکھ چکے ہیں، جو اب اردو میں ترجمہ ہو رہی ہیں۔ جام شورو یونیورسٹی کی ڈاکٹر عارفہ بھٹو کے ساتھ مل کر وہ گرین زون ایپ بنا رہے ہیں، جو تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے۔ ادبی خدمات۔ ڈاکٹر خالد سہیل نے 1986 سے لکھنا اور اشاعت کا سلسلہ شروع کیا اور ہر سال ایک انگریزی اور ایک اردو کتاب باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ شائع کرتے ہیں۔ اب تک وہ گزشتہ 35 سالوں میں 70 کتابیں شائع کر چکے ہیں، جو بہترین منصوبہ سازی، اپنے کام سے لگن اور محنت کی شاندار مثال ہے۔ ان کتابوں میں شاعری، افسانے، ناول، کالم، انٹرویو، تراجم، تنقیدی مضامین اور نفسیات کے موضوعات پر تحریریں شامل ہیں۔ ان کے افسانوں پر جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی میں شبانہ خاتون اور پاکستان میں سیدہ عمیرہ حسن نے MPhil کے مقالے لکھے ہیں۔ ان کا ایک انگریزی افسانہ جزیرہ کینیڈا کی معروف کتاب گلوبل سفاری میں شامل ہے، جو کسی بھی پاکستانی کے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں۔ ڈاکٹر خالد سہیل نے بلند اقبال کے ساتھ مل کر دانائی کی تلاش کے عنوان سے YouTube پر ویڈیو سیریز کا آغاز کیا، جس میں اب تک ادب، نفسیات، فلسفے کے بڑے ناموں کے کارناموں پر مشتمل 72 اقساط اپلوڈ ہو چکی ہیں، جن کو عبدالستار نے دانائی کا سفر کے نام سے کتابی شکل دی ہے۔ خطوط نویسی کی بحالی۔ ڈاکٹر خالد سہیل کو بلا شبہ اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے خطوط نویسی کو بحال کیا، جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ناپید ہو گئی تھی۔ در حقیقت انہوں نے اس صنف کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ انہوں نے مختلف ادیبوں کے ساتھ خطوں پر مبنی 10 کتابیں شائع کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے اس سے قبل اردو ادب میں غالب کے خطوط مشہور تھے، لیکن وہ یک طرفہ خطوط تھے۔ انہوں نے کوشش کی ہے یہ خطوط 2 طرفہ ہوں، جن میں اپنے ہمعصر اور نوجوان ادیبوں سے مل کر ادب، نفسیات اور علم پر کام کیا جائے۔ وہ اب تک معروف ویب سائٹ ہم سب پر 600 مضامین لکھ چکے ہیں،
جہاں اب نوجوان ادیب اور لکھاری ان کو معاشرتی، نفسیاتی یا ادبی موضوعات پر خط لکھتے ہیں جس کے وہ جواب دیتے ہیں، جو کالم کی صورت میں شائع ہوتا ہے۔ اس سے دو ادیبوں کے درمیان باہمی اشتراک ہوتا ہے اور خط کی صنف بھی بحال رہتی ہے اور قارئین کو دو الگ لوگوں کی رائے جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ایوارڈ اور اعزازات۔ میں نے ڈاکٹر خالد سہیل سے اس انٹرویو کی تکمیل کے لیے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا، ویسے تو انہیں چھوٹے بڑے کئی ایوارڈ مل چکے ہیں، لیکن سب سے اہم ایوارڈ لوگوں کی جانب سے پذیرائی اور حوصلہ افزائی ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کینیڈا میں انہیں ہیومنسٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ دیا گیا اور ان کی 40 سالہ خدمات کے اعزاز میں رائل کالج نے خصوصی مراسلہ بھیجا جو ان کے لیے انتہائی خوشگوار لمحات تھے۔ ڈاکٹر خالد سہیل کی زندگی ایک فلمی کہانی کی طرح لگتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کی مشکلات اور منفی تجربات کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کسی چھوٹے بچے کو سلانے کے لیے کہانی سنا رہے ہوں۔ ان کی تحریریں پڑھ کر بھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ قارئین کو سکون اور راحت دینے کے لیے کہانی سنا رہے ہوں۔ ان کی کتابوں کا ہر باب اور مضمون انتہائی دلچسپ، پرکشش اور معنی خیز ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر خالد سہیل کے مطالعے، پیشہ ورانہ مشاہدات، براہ راست زندگی کے تجربات اور عملی مہارت کا نچوڑ ہے۔ ڈاکٹر خالد سہیل ہارڈ ورک نہیں بلکہ ہارٹ ورک کی بہترین مثال ہیں، جنہوں نے وہ کام کیے جو ان کے دل کے قریب تھے، اس لیے وہ ایک زندگی میں ایک ادارے جتنا کام تنہا کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، مجھے اپنے پیشے سے بے پناہ محبت ہے، میں اپنے کام میں اتنا آرام، اتنی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے اپنی زندگی میں ایک دن بھی کام نہ کیا ہو۔ مجھے ان کی یہ عادت بہت متاثر کن لگتی ہے کہ وہ ہمیشہ نئے لکھنے والوں کی تحریریں پڑھتے ہیں اور ان پر کمنٹ کر کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ان کے اندر انسانیت کی خدمت کا جذبہ قابل ذکر ہے۔ وہ مذہب، ملک، سرحد، زبان اور نسل سے بلند ہو کر سوچتے ہیں۔ پاکستان سے باہر ہو کر بھی ان کا دل پاکستانی معاشرے کی بہتری کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ پاکستانی معاشرے میں نفسیات اور ذہنی صحت کے حوالے سے شعور اور آگہی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں اور اردو زبان میں اپنی تحریروں کے ذریعے اس خلا کو پورا کرنے کی جستجو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد سہیل وسیع المطالعہ اور وسیع القلب انسان ہیں۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور دوسروں سے سیکھنے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ انہوں نے انسانی نفسیات، اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے براہ راست تجربات، مشاہدات، فلسفیوں، دانشوروں کی تعلیمات کو صحت مند، خوشحال اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے برتا اور اس مقصد کے لیے جدید سوشل میڈیا ٹولز کا بھی عمدہ استعمال کیا، جو ان کے جواں ہمت اور عزم کی علامت ہے۔ وہ گرین زون فلسفی کے بانی ہیں اور اس ضمن میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں لیکچر دیتے ہیں۔ مجھے ان کے پاکستان میں چند زوم سیشن میں شرکت کا موقع ملا جو انتہائی سادہ، عام فہم اور مؤثر ہوتے ہیں۔ میری دانش میں ڈاکٹر خالد سہیل نفسیات کے موضوع کو اردو ادب اور تحریری میدان میں اجاگر کرنے والے جدید مفکرین میں سر فہرست ہیں۔ اس بات کا اندازہ ان کی تحریر اور ان کے قارئین کی رائے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی حال میں شائع ہونے والی کتاب انسانی نفسیات کے راز چند ہفتوں میں فروخت ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر خالد سہیل کا کہنا ہے کہ پاکستانی معاشرہ اپنے ارتقائی مراحل میں ہے۔ ذہنی صحت اور نفسیات کی تعلیم اور آگہی کے لیے لوگوں کو مزید شعور دینے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں اسکول، اساتذہ، بچوں، والدین اور کارپوریٹ سیکٹر کو نفسیات کی تعلیم اور معلومات دینے کے لیے سیمینار، ورکشاپ اور ٹریننگ منعقد کرنی چاہیے۔ میں نے سوال کیا کہ آپ مغرب میں رہتے ہیں اور آپ کا تعلق مشرق سے ہے، مشرق اور مغرب کے ادیب اور ادب میں نمایاں فرق کیا ہے؟ جس کے جواب میں انہوں نے کہا، اس کے 3 بنیادی پہلو ہیں۔ کوئی بھی ادیب اس وقت تک تخلیقی ادب تخلیق نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے معاشرتی اور سماجی دباؤ سے آزاد نہ ہو۔ دوسرا، ادیب معاشی دباؤ اور پابندیوں سے آزاد نہ ہو۔ اور تیسرا، اپنے معاشرے، روایت، زبان، مذہب، نسل، رنگ اور خطے سے بالا تر ہو کر نہ سوچے۔ ڈاکٹر خالد سہیل اپنی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ سناتے ہیں۔ جب میں ایڈورڈ کالج پشاور میں پڑھا کرتا تھا، ان دنوں ہمارے پرنسپل آسٹریلیا کے استاد فل ایڈمنڈز تھے۔ ایک دن وہ ہمیں پڑھانے آئے تو بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ کل میرا بیٹا انگلینڈ سے سائنس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر لوٹا ہے، میں اس لیے خوش ہوں۔ ایک طالب علم نے پوچھا، سر کیا اب آپ اس کے لیے دلہن تلاش کریں گے؟ فل ایڈمنڈز کے بزرگ چہرے پہ مشفقانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر وہ کہنے لگے، میرا بیٹا اپنے لیے خود ہی دلہن تلاش کر لے گا، اور اگر وہ اپنے لیے شریک حیات تلاش نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر خالد سہیل کہتے ہیں کہ جو والدین اپنے بچوں کو اپنے فیصلے خود کرنا سکھا دیتے ہیں وہ جیتے جی بے فکر ہو جاتے ہیں، لیکن جن والدین کے بچے دانشمندانہ فیصلے نہیں کر سکتے وہ ساری عمر یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کے جوان بچوں کا کیا ہوگا۔
ڈاکٹر خالد سہیل کہتے ہیں، میرا یقین ہے کہ فطرت نے ہمیں ایک خاص تحفہ کریٹیو گفٹ دیا ہے، اور اس تحفے کی آگاہی ہماری صحت، ہماری ذہنی سکون اور ہماری زندگی میں کامیابی کا راز ہے۔ اسی لیے میں نے کینیڈا میں اپنے کلینک کا نام کریٹیو سائیکو تھراپی رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی اچھے ادیب کے پاس ایک زرخیز دماغ ہونا بڑی نعمت ہے، لیکن ڈاکٹر خالد سہیل کو قدرت نے زرخیز دماغ اور بہترین دل دے کر انسانیت کو ایک تحفہ دیا ہے۔